آج اماں میری شادی کر رہی تھی۔ یوں ہی مجھے رخصت کیا تو اماں میرے کان میں بولی، شوہر کے ساتھ ہر حال میں گزارا کرنا ہے۔ میں یہ سن کر آنسو بہاتی سسرال آ گئی۔ کچھ دیر بعد شوہر کمرے میں آیا اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کر شیشے کے سامنے کھڑا کر دیا اور بولا، گھونگھٹ اٹھاؤ۔ یوں ہی میں نے اپنی صورت دیکھی تو چیخ نکل گئی۔ میں مریم شاید اس دنیا کی واحد لڑکی تھی جس نے کبھی اپنا چہرہ آئینے میں نہیں دیکھا تھا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا اماں مجھے آئینہ دیکھنے نہیں دیتی تھی۔ مجھ پہ بڑی سخت پابندی لگائی ہوئی تھی۔ اماں نے نہ کہیں آنے جانے دیتی، نہ کسی سے ملنے جلنے دیتی۔ اماں نے مجھے اپنی قسم دے رکھی تھی کہ اگر تو نے شیشہ دیکھ لیا تو اس دن تو میرا مرا منہ دیکھے گی۔ وہ ہر کسی سے مجھے چھپا کر رکھتی تھی اور پھر میں نے اپنی شدید خواہش کے باوجود بھی اپنی صورت آئینے میں نہ دیکھی۔ حالانکہ اماں مجھے کہتی کہ تو بہت خوبصورت ہے اور پورے خاندان میں تیرے جیسا کوئی نہیں، تو کہیں مت جا تجھے نظر لگ جائے گی، اور کبھی کہتی کہ تم اچھی نہیں دکھتی اس لیے خود کو چھپا کر رکھو۔ یہ دونوں باتیں میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں سوچتی کہ اماں کی کون سی بات پہ یقین کروں۔ آخر اس نے ڈر سے گھر کے سارے شیشے توڑ دیے تھے کہ کہیں میں خود کو اس سے چھپ کر دیکھ نہ لوں، لیکن مجھے بھی اپنی ماں کی بات ماننی تھی۔ اس کے سوا میرے اس دنیا میں تھا ہی کون؟ اس وجہ سے اسکول میں بھی نقاب کر کے جاتی تھی، صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔ میں گھر میں بغیر نقاب کے گھومتی رہتی تھی۔ جب میں بہت چھوٹی تھی تو سب میری تعریف کیا کرتے تھے، پیاری ہو، لیکن جب سے اماں نے پابندی لگائی تھی میں سب باتیں بھول گئی تھی۔ لیکن جب کھڑکی پہ کھڑی ہوتی تو نیچے سڑک پہ آنے جانے والے لوگ مجھے مڑ مڑ کے ستائشی نظروں سے کیوں دیکھتے تھے؟ اگر میں بدصورت تھی تو ان لوگوں کو تو مجھ سے کراہت آنی چاہیے تھی۔ کبھی کبھی یہ ساری باتیں میرے ذہن میں مچلتی رہتی تھی اور میں ان سب باتوں پر توجہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ کافی دنوں سے ایک نیا سبزی والا پٹھان گلی سے گزرنے لگا تھا جو بہت خوبصورت تھا۔ میں اکثر اسے کھڑکی سے دیکھتی رہتی تھی، وہ بھی آتے جاتے ہوئے مجھے دیکھتا رہتا تھا۔ اس دن گھر میں سبزی ختم تھی، اماں باہر گئی ہوئی تھی۔ میں نے سبزی والے کی آواز سن کر کھڑکی سے جھانکا۔ یہ وہی سبزی والا خوبصورت پٹھان تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے کھڑا تھا۔ پوچھا، سبزی لینی ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ بولا، کیا دوں؟ میں نے کہا، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اماں بھی گھر پر نہیں ہیں۔ اس نے کہا، جو لینا ہے تم لے لو، پیسے بعد میں دے دینا، میں تو روز یہاں سے گزرتا ہوں۔ مجھے ایک پھول گوبھی اور آدھا کلو ٹماٹر دے دیں، میں کل تمہیں اس کے پیسے دے دوں گی۔ اس نے مجھے خاموشی سے سبزی پکڑائی، شاپر دیتے ہوئے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اور مسکرا کے مجھے دیکھنے لگا۔ میں شرما کر اندر چلی گئی، دروازہ بند کر کے اپنی دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ اماں آئی تو انہیں بتایا کہ میں نے سبزی والے سے ادھار سبزی لے کر سبزی بنائی ہے، پیسے دو، کل اس کو پیسے دے دوں گی۔ اس سے پیسے لے کر اپنے پاس رکھ لیے اور صبح کا انتظار کرنے لگی۔ دوسرے دن جیسے ہی اس نے آواز لگائی میں بھاگی اور دروازہ کھول کے اس کی طرف پیسے بڑھا دیے۔ وہ آئے، میرے ہاتھ کو چھوتے ہوئے پیسے لے لیے۔ میں فوراً اندر چلی آئی اور کھڑکی سے اسے دیکھنے لگی۔ سڑک پر ایک ملنگ بھی گزر رہا تھا جو حق اللہ کی صدائیں بلند کر رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے وحشت ہونے لگی۔ میں نے کھڑکی بند کر دی اور پٹھان سبزی فروش کے بارے میں سوچنے لگی۔ اب اکثر اس سے سبزی لیا کرتی تھی۔ وہ سبزی دینے کے بہانے میرے ہاتھ کو چھو لیتا تھا تو وہ مجھ سے پیسے بھی نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں زبردستی پیسے اسے ریڑھے پر رکھ دیا کرتی تھی اور کبھی وہ مفت میں بھی مجھے سبزی پکڑا جاتا تھا۔ پھر ایک دن وہ مجھے سبزی دیتے ہوئے ایک خط بھی پکڑا گیا تھا۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، خط اپنے دوپٹے میں چھپا لیا، اندر آ کر چھپا کے رکھ دیا۔ رات کو جب اماں گہری نیند سو گئی تب میں نے وہ خط نکال کر پڑھا جس میں پٹھان نے اپنا نام اسماعیل بتایا تھا اور مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا اور شادی کی خواہش ظاہر کی تھی اور مجھ سے خط کا جواب مانگا تھا۔ میں نے اسی وقت کاغذ قلم اٹھا کے اس کا جواب لکھنا شروع کیا اور اس سے کہا کہ میرا نام مریم ہے، مجھے بھی تم اچھے لگتے ہو بہت، اور مجھے تم سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ خط لکھ کے میں نے چھپایا تاکہ وہ ماں نہ دیکھ لے اور میں بستر پر لیٹ کے پٹھان کے بارے میں سوچنے لگی۔ سوچتے سوچتے چادر اپنے اوپر کھینچ کے سو گئی۔ اگلے دن میں جھاڑو دے رہی تھی کہ سبزی والے کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ دل کی تیز ہوتی دھڑکن کو سنبھالتے ہوئے میں خط لے کر دروازے پر گئی۔ اس نے سبزی میری طرف بڑھائی تو میں نے خط اسے دے دیا۔ اسی وقت وہ ملنگ بابا آتا دکھائی دیا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر کے اندر آئی، باورچی خانے میں سبزی رکھی اور چھری اٹھا کے سبزی چھیلتے ہوئے سوچنے لگی کہ بقول اماں کے میں بدصورت ہوں
तो ये खूबसूरत सब्जी वाला पठान क्यों मुझ पर फिदा हो गया? क्या इसकी आंखें खराब हैं? इसी तरह से यह खत और किताबत का एक सिलसिला चल निकला था हमारे बीच। मैं उससे खत में पूछा करती थी कि तुम्हें कैसे पसंद आ गई, तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगा। वो लिखता, मुझे तुम्हारी हर अदा पसंद है, तुम बहुत प्यारी हो। मैं तुम्हें तब से पसंद करता हूँ जब तुम खिड़की से झांकते हुए मुझे देखा करती थी। मैं जो अम्मा की बातें और बेजार रोक टोक सुन के एहसास में रूम का शिकार हो गई थी। इस्माइल की मोहब्बत पाकर मेरा इत्मीनान बहाल हो गया था। एक दिन एक मोहल्ले की औरत अम्मा के पास बैठी थी और वो दोनों मेरे बारे में बात कर रहे थे। मैं बावर्ची खाने में चाय बना रही थी। उनकी आवाज़ें यहाँ तक सुनाई दे रही थी। खाला अम्मा से कह रही थी कि तेरी बेटी जवान हो गई है, इसके लिए कोई रिश्ता विश्ता देखा तूने? मेरी अम्मा आ भर के बोली, नहीं, और मरियम से कौन शादी करेगा? मैं नहीं करनी इसकी शादी वादी मैंने। नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली, भला अच्छी ठीक ठाक तो दिखती है मरियम, मिल जाएगा रिश्ता, खाला ने कहा। और ये बातें सुनते हुए चाय का उबलता हुआ देख कर मेरा दिल भी जलने लगा था। इसका मतलब अम्मा मेरी शादी नहीं करवाना चाहती। मैंने अपने दुपट्टे से अपने बहते हुए आंसू पूछे और चाय जाकर खाला को दे दी। कभी कभी अम्मा की बातें मेरे दिल को चीर देती थी। मैं सारी रात अपने दुख पे रोती रही। सुबह उठ कर काम करते हुए सब्जी फिरोज की आवाज़ कान में पड़ी। मैं झाड़ू लगाते लगाते रुक गई और फिर से अपने काम पर लग गई। मेरा दिल ही नहीं किया कि इस्माइल के सामने जाऊं। 2 दिन तक मैं नहीं गई। तीसरे दिन वो दूर दरवाजे तक सामने खड़ा रहा, आवाज़ें देता रहा। अम्मा घर पर नहीं थी। मैंने दरवाज़ा खोला और कहा, सब्जी नहीं चाहिए, तुम जाओ। वो पास आया और शिकवा किया कि मैं क्यों नहीं आ रही। दरवाजे पर मैंने उसे कहा कि कोई फ़ायदा नहीं है, अम्मा हमारी शादी कभी नहीं होने देंगी, तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़ दिए तो वो नाराज़ होकर कहने लगा, शादी तो मैं तुम्ही से करूँगा, कुछ भी हो जाए। और वो मलंग बागबा वहाँ आता देखकर अपना ठेला खींचता हुआ दूसरी गली में मुड़ गया। मैं अंदर आके रोने लगी। अगले दिन मैं आटा गूंद रही थी कि इस्माइल ने आवाज़ लगाई। मैंने झट से हाथ धो के दुपट्टे से पूछे और दरवाज़ा खोला। उस सब्जी के साथ मुझे खत भी दिया और गले में मुड़ गया। सारे कामकाज निपटा के मैं अम्मा के सोने का इंतज़ार करने लगी थी। जब वो सो गई तब मैंने वो खत निकाला और खोलकर पढ़ने लगी, जिसमें इस्माइल ने लिखा था कि अपनी अम्मा से बात करो, मानती है तो ठीक, वरना मैं तुम्हें यहाँ से भगा कर ले जाऊँगा। खत का जवाब ज़रूर देना, फ़कत तुम्हारा इस्माइल। मैं जवाब लिखने लगी कि इस्माइल अम्मा से बात करना ही फजूल है, वो मेरी शादी करवाना ही नहीं चाहती, इसीलिए मैंने सोचा है भाग के शादी करना ही वाहिद रास्ता है। मैं तैयार हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। खत लिख के मैंने छुपा के रख दिया। सुबह होते ही सब्जी वाले का इंतज़ार करने लगी। जैसे उसने आवाज़ लगाई मैं दौड़ती हुई दरवाजे पर गई और दरवाज़ा खोलकर उसे खत पकड़ाकर दरवाज़ा बंद करके अंदर चली आई। कुछ दिन यूं ही खतों की ताबत चलती रही और दोनों की मुतफ़िका राय से घर से भागकर शादी करना तय पाया। अब बस मौका का इंतज़ार था। उस रात मैं पूरी तैयारी कर चुकी थी घर से भागने की। सामान तो कुछ था ही नहीं मेरे पास, बस चंद जोड़े पैक कर लिए थे। अब अम्मा के सोते ही यहाँ से निकल जाना था। मुझे अम्मा देर तक जाग के कपड़े सीती रही। खुदा खुदा करके जोड़ा सिल गया था। उसे तय लगा के शापर में डाल के सिलाई मशीन से अम्मा उठ गई और सोने की तैयारी करने लगी। जब मुझे पक्का यकीन हो गया कि अम्मा गहरी नींद में चली गई हैं तो मैं आहिस्ता से चारपाई से उठी, तकिए के नीचे से चादर निकाल कर ओढ़ ली और चारपाई के नीचे से बैग उठाकर कंधे पर डाल के दबे पाँव बाहर निकली। बाहर निकल के चप्पल पहने और छत की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। मुझे छत से छलांग मारकर कूदना था क्योंकि दरवाजे को अम्मा रात में ताला लगा कर रखती थी। मैं खामोशी से बिना आवाज़ के छत पर पहुंची। नीचे देखा तो इस्माइल खड़ा था। छत ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं थी। मैं छलांग मारकर कूद गई थी। मुझे इस्माइल ने सहारा देकर उठाया। मैं उसके साथ जाने लगी तो उसी वक्त न जाने कहाँ से वो मलंग आ गया और मेरा हाथ पकड़ के मुझे रोक दिया। जी हाँ, ये वही मलंग था जो हर गली के फेरे लगाता था और हक अल्लाह की सदाएं बुलंद करता रहता था। मुझे पीछे खींचकर बोला, कहाँ जा रही हो लड़की? तुम्हें अपनी माँ की इज्जत का कोई ख्याल नहीं? तुम्हें इस पर तरस नहीं आया जो उसकी इज्जत रोंदने चली थी? मैंने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। मेरे हाथ को मजबूती से थामे हुए था। उस मलंग ने एक हाथ से मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से इस्माइल का गिरेबान।
اس پر تھپڑوں کی بوچھاڑ کرتے ہوئے اسے دھکا دیا اور بولا، شکل گم کر اپنی، آئندہ دکھائی دیا تو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی اسماعیل وہاں سے بھاگ گیا۔ میں رو رو کے اسے پکارتی رہ گئی۔ اب ملنگ مجھے گھسیٹتا ہوا دروازے تک لایا اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اماں نے بوکھلائی ہوئی شکل کے ساتھ دروازہ کھولا اور دروازہ کھولتے ہی مجھے اس ملنگ کے ہاتھ بانپ دیکھ کر چلانے لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ میں بس روتی رہی۔ ملنگ مجھے گھسیٹتا رہا اور اندر دھکا دے کر بولا، یہ تیری عزت مٹی میں ملا کے سبزی والے کے ساتھ بھاگ رہی تھی، سنبھالو اسے۔ اماں یہ سن کر چھاتی پیٹنے لگی اور پھر مجھ پر چڑھ توڑی، مارتی رہی اور میں خاموشی سے مار کھاتی رہی۔ کمبخت، گھر سے بھاگ رہی تھی، کون تجھے بیائے گا؟ تو نے اپنی شکل دیکھی ہے؟ اماں مجھے مارتے ہوئے بولی۔ یہ سن کر ملنگ جو دروازے سے نکل رہا تھا واپس مڑا اور مڑ کے کہنے لگا، مجھ سے شادی کرو گی؟ اس کی اماں کے ہاتھ سے سن کر رک گئے۔ بولی، تو کرے گا اس سے شادی؟ ہاں میں کروں گا اس سے شادی۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ اماں بولی، ٹھیک ہے تو پھر اس جمعے کو آؤں گا اور اسے لے جاؤں گا نکاح کر کے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں بہت روئی، چلائی اماں کے پیر پکڑ کے، میری شادی اس ملنگ سے نہ کر۔ مگر وہ نہیں مانی اور بولی، کون سا وہ ملنگ تجھ سے شادی کرے گا؟ ایسے ہی ایک بات کر کے گیا ہے، تم دیکھنا وہ نہیں آئے گا۔ اس دن جمعہ تھا۔ میں پریشان تھی کہ کہیں سچ مچ وہ آ نہ جائے۔ مجھ سے شادی کرنے کا کافی وقت گزر گیا، وہ نہ آیا تو میں خوش ہو گئی اور شکر ادا کیا۔ اسماعیل نے تو پلٹ کر میری خبر تک نہ لی تھی۔ اس کے جھوٹے محبت کے دعووں پر مجھے شرم آ رہی تھی۔ میں کیوں اس کی باتوں میں آ گئی تھی کہ اچانک دروازہ کھٹکا۔ میں چونک گئی۔ اماں دروازے پر گئی تو ایک خوش شکل نوجوان وہاں کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ 2 گواہ اور قاضی بھی تھا۔ اماں سے کہنے لگا، میں وہی ملنگ ہوں جو اس دن تم سے تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کا وعدہ کر کے گیا تھا۔ اماں خوش ہو کر اس کو اندر لائی، عزت کے ساتھ سب کو بٹھایا۔ میں بھی حیران تھی کہ یہ وہی بے ڈھنگا ملنگ ہے جو آج ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں میرے سامنے ہے۔ تھوڑی دیر میں میرا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا اور پھر یوں آنسو بہاتی سسرال آ گئی۔ کچھ دیر بعد میرا روبرو شوہر کمرے میں آیا اور مجھے ہاتھ سے گھسیٹتا ہوا شیشے کے سامنے کھڑا کر دیا اور بولا، گھونگھٹ اٹھاؤ۔ جو ہی میں نے اپنی صورت دیکھی تو چیخ نکل گئی۔ میں وہاں سے فوراً پیچھے ہٹی۔ مجھ پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ تو اماں سچ کہتی تھی، میری شکل کسی حیبتناک جانور جیسی تھی۔ میرا شوہر مجھے چپ کروا رہا تھا اور بولا کہ جو تم دیکھ رہی ہو وہ حقیقت کے برعکس ہے۔ جو کیفیت تم پر گزر رہی ہے میں اس کیفیت سے گزر چکا ہوں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیسے؟ وہ بولا، اس کا جواب تمہاری اماں کے پاس ہے، میں تمہیں اس کے پاس لے چلتا ہوں۔ وہ مجھے اسی وقت واپس اماں کے پاس لے آیا اور بولا کہ تمہاری بیٹی کی اس جانور جیسی شکل کے پیچھے کیا راز ہے؟ آج تم راز سے پردہ اٹھاؤ اور اپنی بیٹی کو سب بتا دو۔ اماں رونے لگی اور کہنا شروع کر دیا، میری ماں جادو ٹونے پر بہت یقین رکھتی تھی۔ میں نے بچپن سے ہی انہیں جادو ٹونا اور عملیات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کسی پہنچے ہوئے عامل بابا کے پاس جاتی تھی سیکھنے کے لیے، وہاں سے آ کر اپنے گھر پہ وہ عمل کرتی رہتی تھی۔ میرا باپ کسی عورت کے چکر میں تھا، اسی وجہ سے میری ماں وہ عملیات ان پر اور اس عورت پر کرتی تھی تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کا پیچھا چھوڑ دیں۔ پھر ایک دن اماں اب کافی عملیات سیکھ گئی تھی، اڑوس پڑوس کی عورتوں کو تعویذ گنڈے دیتی، ان کے لیے شیطانی عملیات کرتی رہتی۔ اس طرح سے اس نے ان شیطانی عملیات کو ہی اپنا ذریعہ معاش بنایا ہوا تھا۔ عورتیں عمل کرواتی اور اماں کو پیسے دے کر چلی جاتی۔ ایک دن ایک عورت اماں کے پاس آئی اور کہا، میری بیٹی کی شادی ہونے والی تھی، اس شخص کی یہاں پہلی بیوی سے اولاد نہیں ہوئی تھی تو وہ میری بیٹی سے شادی کر رہا تھا۔ یوں ہی شادی کے دن قریب آئے تو پتہ چلا کہ اس کی پہلی بیوی امید سے ہے، اب وہ میری بیٹی سے شادی نہیں کر رہا۔ تم کوئی ایسا عمل کرو کہ اس کی پہلی بیوی مر جائے، میں تمہیں بہت سارے پیسے دوں گی۔ اماں بولی، میں کسی کے مارنے کا عمل کیسے کروں؟ میں تمہیں ایسے عمل نہیں کر کے دے سکتی، تم جاؤ۔ لیکن وہ عورت نہ مانی اور بہت گڑ گڑانے لگی اور بہت پیسوں کا لالچ دیا۔ بالآخر وہ مان گئی اور اس کے لیے عمل کرنا شروع کر دیا اور وہ عورت بچے کو جنم دے کر چل بسی۔ اس واقعے کو کافی دنوں بعد ایک دن کسی بابے سے اماں نے ایک نیا عمل سیکھ لیا۔ وہ عمل سیکھ کے ماں بہت خوش تھی۔ بابے نے کہا تھا کہ یہ عمل بہت بھاری ہے، دھیان سے کرنا، اس عمل کے کرنے سے تمہارے شوہر کو وہ عورت خوبصورت عورت کی جگہ کوئی بھیانک جانور کی شکل نظر آئے گی اور اس سے نفرت کرنے لگے گی اور اس کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ یہ عمل تمہیں 40 دن تک کرنا ہوگا، دھیان رہے
عمل الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ میری ماں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ وہ روز ابا کے گھر سے جانے کے بعد یہ عمل کرتی، آگ جلا کر اس میں تعویذ جلاتی اور تعویذوں کے جلنے کے وقت منتر پڑھتی رہتی تھی۔ ایک تعویذ جلا کے منتر پڑھنے لگی تو منتر کے کچھ لفظ بھول گئی۔ آنکھیں بند کر کے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بار بار وہی منتر دہراتی گئی اور کچھ غلط لفظ استعمال کیے جس سے آگ بجھ گئی اور منتر الٹا پڑ گیا تھا۔ اسے بہت گھبراہٹ ہونے لگی تھی، کانپنے لگی کہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ میں روز یہ منتر پڑھتی تھی تو آج کیا ہو گیا؟ آخر اب کیا ہوگا؟ اس نے فوراً اٹھ کر آئینے میں اپنی شکل دیکھی اور سکھ کا سانس لیا کہ شکل نہیں بگڑی تھی۔ جیسے مڑ کے دیکھا تو میں وہاں کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر میری ماں نے زور سے چیخ ماری۔ میں بہت ڈر گیا تھا، رونے لگی کہ اماں کیا ہو گیا؟ میری ماں رونے لگی اور سمجھ گئی کہ اماں الٹا ہونے کا اثر اس پر نہیں، اس کی بیٹی پر پڑا ہے۔ تب سے ابا بھی واپس نہیں آئے، اسی عورت سے شادی کر کے اسی کے ساتھ رہنے لگے تھے۔ تب سے اماں نے جادو ٹونے اور عملیات سے توبہ کر لی تھی۔ تب سے اس نے سارے شیشے توڑ دیے تھے۔ کبھی کبھی میری ماں خود پہ لگی ان جبے جا پابندیوں سے اکتانے لگ جاتی تو دروازے پہ جا کر کھڑی ہو جاتی تھی اور تو کہیں نہیں جانے دیتی تھی۔ اماں نے بتایا کہ وہ ماضی میں جادو ٹونا کرتی تھی۔ ایک دن اس کا سر الٹا پڑ گیا اور میری بیٹی کی شکل بگڑ گئی۔ میں نے ایک عورت پر غلط عمل کر کے اسے مار ڈالا، حاملہ تھی لیکن اس کا بچہ بچ گیا اور وہ خود مر گئی۔ اس کی سزا مجھے ملی اور وہ شرمندہ ہو کے بتا رہی تھی۔ یہ سن کر میں ششدر رہ گئی اور میرا شوہر بولا، جانتی ہو وہ عورت کون تھی؟ وہ میری ماں تھی جس کو تم نے مار ڈالا تھا۔ ماں اور میں اس کو تکنے لگے۔ وہ کہتا رہا کہ اس عمل سے میری ماں تو مجھے جنم دے کر مر گئی مگر میری شکل کس بھیانک جانور جیسی دکھتی تھی۔ اور میری طرف دیکھ کے بولا، تم صرف اپنی ماں کو اور اپنے آپ کو ہی بدصورت دکھائی دیتی ہو، دوسرے لوگوں کو نہیں، جبکہ میں سب کو ہی بدصورت دکھائی دیتا تھا۔ سب کو مجھے دیکھ کر راحت آتی تھی، لوگ گھن کھاتے تھے مجھ سے۔ میں تھوڑا بڑا ہوا تو کسی درسگاہ میں پناہ لے کر بیٹھ گیا، وہاں درسگاہ کے کام کاج کرنے لگا۔ وہاں ایک بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے، وہ مجھ سے بہت شفقت سے پیش آتے تھے، روز مجھ پر دم کرتے، دم کیا ہوا پانی مجھے پلاتے اور مجھے کئی وظیفے بتائے کہ بیٹا تم یہ وظیفے دن رات پڑھتے رہو۔ تم پر کسی عورت نے غلط عمل کیا جس سے تمہیں بھی نقصان ہوا اور اس کی بیٹی کو بھی، تم یہ وظیفے پڑھو گے تو ان کی برکت سے اس شیطانی عمل کا اثر ختم ہو جائے گا۔ پھر دن رات وظیفے دل لگا کر پڑھنے لگا، روز بزرگ کا دیا ہوا پانی پیتا، ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہتا۔ اور ایک دن میرے رب نے میری سن لی اور اس عمل کا اثر مجھ سے ختم ہو گیا۔ میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے پوچھتا کہ میں کیسا دکھتا ہوں، وہ کہتے تم بہت خوبصورت نوجوان ہو۔ میں جتنا اپنے رب کا شکر ادا کرتا تھا کم تھا۔ ایک دن میں اپنے محلے اپنے گھر واپس آ گیا اور سب کو واقعہ سنایا تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں عورت یہ عمل کیا کرتی تھی، بہت پہلے اس نے وہ کام چھوڑ دیا ہے۔ میں تمہارے گھر تک پہنچ گیا تم سے پوچھنے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، لیکن وہاں دیکھا کہ تمہاری بیٹی روز سبزی والے سے باتیں کرتی ہے اور خط لیتی اور دیتی ہے اور یہ لوگ گھر سے بھاگنا چاہتے تھے۔ مجھے یہ سب گوارا نہ ہوا کہ اپنے ہوتے ہوئے یہ سب ہونے دوں، اس لیے اس رات میں تمہارے گھر کے باہر پہرے دے رہا تھا اور اس کو بھاگنے سے روکا۔ اس نے سارا قصہ سنایا تو میری اماں اس کے پیروں میں گر کے اس سے معافی مانگنے لگی۔ وہ بولا، میری شکل ٹھیک ہو گئی ہے، میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن میں چاہتا ہوں تم اپنی بیٹی کو سب بتاؤ۔ یہ سب سن کر اتنا بولی کہ اماں ٹھیک کہتی تھی، میری شکل واقعی بہت بری ہے، کسی بدصورت جانور جیسی۔ میں روتے ہوئے بولی، نہیں مریم۔ میرا شوہر اکبر کہنے لگا، تم سب کو خوبصورت دکھائی دیتی ہو، صرف تم کو اور تمہاری اماں کو بھیانک جانور جیسی لگتی ہو، لیکن تم فکر نہ کرو، میں تمہیں درسگاہ لے جاؤں گا، وہاں سے تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اور اماں سے مشکور نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آج 40واں دن تھا۔ مجھے درسگاہ پر بزرگ کا دیا ہوا پانی پیتے ہوئے اور دم ورد کرواتے ہوئے میں نے ہر وظیفہ پڑھا اور عبادت کی، رو رو کر دعائیں مانگی۔ وظیفہ پورا ہوا۔ بزرگ نے بتایا، اب تم گھر جا سکتی ہو، اس عمل کا اثر ختم ہو جائے گا۔ صبح تک ہم خوش خوش گھر آئے، شکریہ ادا کیا رب کا اور سو گئی۔ صبح اٹھ کے منہ دھو کے باہر نکلی تو میری نظر شیشے پر پڑی۔ شیشے میں خوبصورت لڑکی نظر آئی۔ میں شیشے کو بالکل قریب آئی اور خود کو غور سے دیکھنے لگی۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ پیاری سی لڑکی اور نہیں میں خود ہوں، مریم۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا
اور کہانی کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔